السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، منہج تحقیق میں آج ہمارا 21واں سبق ہے جس کا عنوان ہے بنیادی مصادر اور مراجع کا تعارف اور استفادہ کا طریقہ کار۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ایم ایس ورڈ کا طریقہ استعمال دیکھا تھا، یعنی پچھلے 3 اسباق میں ہم ایم ایس ورڈ پر ہی بات کر رہے تھے، اس کے مختلف جو فیچرز ہیں، مختلف جو اہم چیزیں تھیں ان پر ہم نے بات کی تھی۔ آج کا ہمارا سبق بنیادی مصادر اور مراجع پر ہے۔ روشنی کے حصول کے لیے جیسے ہم مختلف چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہمیں جب لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج، یعنی ہمیں روشنی کی ضرورت ہو، اگر ہم کسی ایسے اندھیرے کمرے میں جہاں بالکل بھی روشنی نہیں ہے تو ہم باہر سورج کی روشنی میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ایک اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تو ٹارچ کی مدد سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں، یا پھر ہمیں بلب کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یعنی اگر رات ہو گئی ہے ہمیں روشنی چاہیے تو ہم لائٹس آن کر لیتے ہیں، بلب لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے بھی مختلف ذرائع ہوتے ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں جن کی مدد سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جو حصول علم کے بنیادی ذرائع ہیں ان پر بات کریں گے۔ چونکہ ہمارا سبق مصادر اور مراجع پر ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہم مصادر اور مراجع کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ مصادر سے مراد کیا ہے۔ ایسی دستاویزات یا ایسی کتابیں یا پھر ایسے مجموعات جن میں ہمیں ابتدائی معلومات میسر ہوں۔ جیسے آپ کے سامنے یہ ایک مخطوطہ کی تصویر ہے جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ انتہائی قدیم کتاب ہے جس میں ابتدائی معلومات موجود ہوں گی۔ اور مراجع سے مراد ایسی دستاویزات کا مجموعہ کہ جن کو اصل مصادر کی روشنی میں تحریر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مختلف جو ویب سائٹس ہیں ان پر ہمیں جو مختلف مضامین ملتے ہیں تو وہ سارے مضامین کیا ہوتے ہیں؟ مصادر کتب کی روشنی میں لکھے جاتے ہیں۔ آج ہم بنیادی مصادر اور مراجع کا تعارف اور طریقہ استعمال دیکھیں گے، اور اس میں ہم نے جو سب سے پہلے بنیادی مصادر میں سے جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عربی ڈکشنریز، یعنی عربی کی جو لغت کی کتابیں ہیں ان میں سے جو مصادر کتب ہیں ان کا ہم تعارف بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہم اپنا مطلوبہ لفظ یا پھر جس چیز کی ہمیں وضاحت چاہیے اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے 2 بنیادی جو مصادر کتب ہیں ان کا انتخاب کیا۔ ان میں سے پہلی کتاب ہے کتاب العین، جبکہ دوسری کتاب ہے لسان العرب۔ یہ عربی لغت کی انتہائی قدیم اور مشہور اور اہم مصادر میں شمار کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم کتاب العین کا تعارف، اس کے مصنف کا تعارف دیکھیں گے اور پھر اس کتاب سے ہم کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں اس کی طرف جائیں گے۔ تو کتاب العین کے جو مصنف ہیں ان کا نام خلیل احمد فراہیدی ہے، اور بعض مقامات پر آیا ہے کہ ان کا پورا نام ابو عبد الرحمن خلیل بن خلیل احمد الفراہیدی ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بھی 2 اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ 718 عیسوی، جبکہ دوسرے قول کے مطابق آپ 719 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات کے متعلق بھی اسی طرح سے 2 اقوال ہیں کہ یا تو آپ 790 یا پھر 779 عیسوی میں فوت ہوئے۔ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ علم لغت کے ماہر تھے، یعنی آپ کا شمار علم لغت کے ماہرین میں کیا جاتا ہے۔ آپ کی جو کتاب ہے کتاب العین، جیسا کہ آپ کو پہلے وضاحت کی گئی کہ یہ عربی لغت کی انتہائی اہم اور بنیادی کتاب ہے، اور اس کو عربی زبان کی سب سے پہلی ڈکشنری بھی مانا جاتا ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں جو سب سے پہلے ڈکشنری لکھی گئی تھی وہ کتاب العین ہے۔ اب اس کتاب میں
حروف کو یا الفاظ کو کس طرح سے جمع کیا گیا ہے، تو مخارج کے اعتبار سے کتاب کا آغاز کیا گیا، یعنی عموماً آپ جتنی بھی ڈکشنریز اٹھا کے دیکھیں تو وہ الف بائی ترتیب سے لکھی گئی ہیں، یعنی الف سے شروع ہونے والے حروف اور ان کے متعلق جتنی بھی الفاظ آتے ہیں وہ سب درج کیے جاتے ہیں، پھر با، پھر تا، پھر سا۔ لیکن کتاب العین کی یہ باقی کتابوں سے انفرادیت یہ ہے کہ یہ مخارج کے اعتبار سے تحریر کی گئی ہے، اور مخارج میں بھی حروف حلقیہ سے اس کی ابتدا کی گئی ہے اور حروف جوفیہ پر اس کتاب کی انتہا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کتاب العین مطلب اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا، تو جو خلیل احمد الفراہیدی ہیں ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جب بھی کوئی باب باندھتے تھے، یعنی کسی بھی حرف کے تحت جب مختلف الفاظ جمع کرتے تھے تو اس حرف کے ساتھ کتاب کا لفظ لگا دیتے تھے، یعنی عین اگر حروف حلقیہ میں سے عین انہوں نے لیے، عین کا انتخاب کیا اور اس سے متعلقہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو اکٹھا کیا، تو عین کی جو ہیڈنگ دیں گے اس کے ساتھ وہ لکھ دیتی ہیں کتاب، یعنی کتاب العین۔ پھر اسی طرح اگر کتاب الحاء ہے، کتاب الغین ہے، اس طرح سے۔ تو چونکہ یہ کتاب حروف حلقیہ سے سٹارٹ کی گئی ہے اور جو پہلا حرف ہے جس سے اس کتاب کا آغاز ہوا ہے وہ عین ہے، جس کا باب کتاب العین رکھا گیا، تو اسی سے اس کا نام کتاب العین پڑ گیا۔ تو آئیں اس کا پریکٹیکل بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کتاب کو، جیسے یہ مکتبہ شاملہ ہے، یہ دیکھیں الغریب والمعاجم، اس میں یہ کتاب العین ہے، اس کا میں نے پہلے سے انتخاب کر رکھا ہے، اس میں ہم سرچ کرتے ہیں۔ اب یہ سرچ کیا یعنی میں نے ایک لفظ لکھ کے حرف لکھ کے اس کو سرچ کیا تو یہ مختلف اس کے نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ اب یہ کتاب العین کی ہم فہرست دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کتاب کی فہرست کھل چکی ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو حرف استعمال یہاں پر کیا گیا ہے وہ عین ہے، پھر عین کے تحت جتنے بھی باقی چیزیں آئیں گی وہ یہاں پر درج ہیں۔ یہ دیکھیں سٹارٹ سے ہی عین سے اس کتاب کا آغاز کیا گیا ہے، پھر یہ دیگر جو اہم چیزیں ہیں ان کو ذکر کیا گیا، یہ پھر دیکھیں باقی تمام ابواب یہاں پر نقل کیے گئے ہیں۔ دوسری جو اہم لغت کی کتاب ہے وہ ہے لسان العرب، اس کا بھی ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے مصنف کا نام بھی پوری تفصیل سے لکھا گیا، محمد بن مکرم بن علی ابو الفضل جمال الدین ابن منظور الانصاری، اور یہ جو مصنف ہیں یہ ابن منظور کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، اور اکثر جو لسان العرب ہے اس کا اگر تعارف کروایا جاتا ہے تو مصنف کے طور پر ابن منظور ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 630 ہجری میں ہوئی، جبکہ آپ کی وفات 711 ہجری میں بتائی جاتی ہے۔ لسان العرب کا تعارف اور طریقہ استعمال دیکھ لیتے ہیں۔ لسان العرب کا شمار عربی ڈکشنری، عربی لغت کی انتہائی مشہور کتابوں میں کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں بہت سی لغت کی جو کتابیں تھیں ان سب کو یکجا کیا گیا، ان سب کو اکٹھا کیا گیا، یعنی جو مختلف طریقوں سے لکھی جاتی تھیں جیسے بھی تھا ان سب کو اکٹھا کر کے یہ لسان العرب تیار کی گئی ہے۔ لسان العرب میں ابواب اور فصول بنائے گئے ہیں، اس کے علاوہ اس میں اسماء یعنی اشخاص، اسماء مختلف چیزوں کے نام، اشخاص، اسماء قبائل اور اسماء امکنہ کو بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس میں صرف جو عربی کے الفاظ ہیں انہی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ مختلف اسماء کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب اس کتاب میں اگر آپ کوئی لفظ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، جیسے دیکھ لیں مثال کے طور پر اگر آپ ابل کا مطلب دیکھنا چاہتے ہیں، لفظ ابل ہے تو اس کا مطلب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ باب لام میں جائیں گے اور اس کی جو فصل الف ہے اس میں آپ کو یہ لفظ مل جائے گا۔
یعنی اس کتاب میں حرف کو تلاش کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ جس بھی لفظ کا مطلب ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس کا پہلے روٹ ورڈ نکالیں گے. روٹ ورڈ نکالنے کے بعد اس کا یعنی جو اصلی مادہ ہے وہ اصلی مادہ کا جو آخری حرف ہے اس حرف کی تلاش میں جائیں گے اور پھر جو پہلا حرف ہے اس فصل میں جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ باب لام ہوگا اور فصل الف ہوگی. اب اس کا بھی ہم پریکٹیکل طریقہ دیکھ لیتے ہیں مکتبہ شاملہ کی مدد سے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے مکتبہ شاملہ میں لسان العرب کھولی ہوئی ہے. یعنی یہ لسان العرب کا یہ انڈیکس ہے، اس کی فہرست یہاں پر موجود ہے. اب اس فہرست کی مدد سے آپ لفظ ابل کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو وضاحت کی کہ جس حرف کی وضاحت آپ کو چاہیے اس کے لیے یہ ہوگا کہ اس کا اصلی مادہ نکالا جائے گا اور مادہ میں سے جو آخری حرف ہوگا اس باب میں جائیں گے. جیسے اب ابل کا جو آخری حرف ہے وہ لام ہے تو ہم لام میں جائیں گے. جیسے یہ لام ہے، باب لام میں جائیں گے اور اس کی فصل الف میں جائیں گے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے باب حرف لام ہے اور اس کی فصل الف میں ہم گئے تو یہاں پر ہمیں ابل لفظ مل گیا ہے. اسی طرح باقی جتنے بھی حروف آپ نے تلاش کرنے، الفاظ آپ نے تلاش کرنے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی اسی طرح سے ہوگا کہ ہم جو مادہ ہے اس کا آخری حرف اٹھائیں گے اور آخری حرف کی جو فصل ہوگی وہ ہم جو مادہ ہے اس کا پہلا حرف دیکھیں گے. جیسے ابل کی آپ کو مثال میں نے دے دی. تو یہ تھا لسان العرب میں کسی لفظ کو تلاش کرنے کا آسان طریقہ. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی ایسی کتاب زیر مطالعہ لا رہے ہوں جس کو آپ نے پہلے کبھی نہ پڑھا ہو یا اس کے متعلق آپ کو ابتدائی معلومات نہ ہوں تو آپ اس کا مقدمہ پڑھ لیں تاکہ الفاظ کو تلاش کرنا آسان ہو. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو یہ علم نہیں ہے کہ لسان العرب کو کس طرز پر لکھا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کئی روز لگ جائیں صرف ایک لفظ کی تلاش میں. لیکن اگر وہ مقدمہ پڑھ لے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کس طرح سے یہاں پر الفاظ کو تلاش کرنا ہے. آج کے سبق میں ہم نے مصادر اور مراجع کی دو اہم کتابیں یعنی عربی لغت کی جو دو اہم کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا. ایک کتاب العین اور دوسری لسان العرب. اور پھر ان کو جا کے مکتبہ شاملہ میں ہم نے کھول کے اور پھر باقاعدہ پریکٹیکل اس کا طریقہ بھی دیکھا کہ ہم کسی کتاب سے کسی لفظ کو اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے تلاش کریں گے. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.